बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुमेरा खान, आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैंने आज वीडियो किसी और इशू पर करनी थी। मेरा इरादा था कि मैं किसी डिफेंस हार्डवेयर रिलेटेड आज वीडियो करूंगी, बहुत टाइम हो गया, लेकिन आज दिन का आगाज़ ही कुछ इस कदर बुरा हुआ। मैंने एक वीडियो क्लिप देखा अफ़गान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्दुल रऊफ़ शपून के हवाले से, और वो बड़े धड़ल्ले से फ्लोर ऑफ द हाउस अफ़गान पार्लियामेंट में पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की दावत दे रहे हैं। और सिर्फ यहीं पर बस नहीं है, पश्तो में उन्होंने बात की। मैं वो क्लिप भी आपको दिखाती हूँ, आप वो भी देखिएगा। उसमें न सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान पर बारहा हमला करने की बात की, अमेरिका पर हमला करने की बात की, बल्कि ये भी उन्होंने रजिस्टर कराया कि पाकिस्तान में उन्होंने गो के लफ्ज़ इस्तेमाल किए मजदूर, पाकिस्तानी मजदूर। और इसमें उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की कि मैं तो तालिबान की बात कर रहा हूँ, लेकिन बेसिकली उन्होंने बड़े तरीके से, बड़ी खूबसूरती से पाकिस्तानी जितने भी सिटीजन्स हैं वहाँ पे, इंक्लूडिंग डिप्लोमेट्स, उनके सफारत खाने का अमला होता है। पाकिस्तान के बहुत से लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, बहुत मासूम और पाकिस्तानी मासूम शहरियों के अलावा फैमिलीज़ हैं डिप्लोमेट्स की, और बहुत लोग हैं, मतलब कोई वहाँ पर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, कोई किसी लिहाज से वहाँ मसरूफ़ है। उनकी जानों को ख़तरे में डाल दिया गया। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अब्दुल रऊफ़ शपून जो हैं, उनका मैं आपको तारुफ भी देती हूँ, और इसके बाद मैं आपको ये भी बताती हूँ कि इन्हीं तकारीर और इसी किस्म की इश्तियाल अंगेज़ बातों की वजह से पहले पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स, पाकिस्तान का सिफारती अमला और पाकिस्तानी शहरी, उनको अफ़गानिस्तान में कितनी तकालीफ का सामना रहा है। हम अभी अफ़गानिस्तान गए, हमने यही बावर कराने की कोशिश की कि खुदारा उन लोगों की बातों में ना आए जो पीस स्पॉयलर्स हैं। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान से कोई गर्ज नहीं है माँ सिवाय इसके कि वहाँ अमन कायम हो, तो पाकिस्तानी भी सुख का सांस लें, मगर ऐसा होता बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि सब अफ़गान नहीं मगर कुछ लोगों की वहाँ पर हुकूमतों में मौजूदगी ऐसी है जो नहीं चाहते कि इधर के अवाम और उधर के अवाम के दरमियान में फ़ासला ख़त्म हो। यही बात अगर आज पूरा दिन सोशल मीडिया पर गर्दिश करती रही, मैंने ना सिर्फ इसकी मजम्मत की है, बल्कि मैं इसकी पुरजोर अल्फाज में पाकिस्तान की यूथ को मैं दरख्वास्त करूँगी कि वो ना सिर्फ इसकी मजम्मत करें, बल्कि जितना हो सके यूएन को, अमरीकी इदारों को इसको रिपोर्ट किया जाए, ताकि वो इसका, अगर इसके नतीजे में किसी किस्म का जानी माली नुकसान खुदा न खास्ता पाकिस्तान में किसी को पहुंचता है या अफगानिस्तान में पहुंचता है, तो उसके ज़िम्मेदार अफगानिस्तान के यही मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होंगे कि जो कि एक स्मूथली पीस प्रोसेस को चलते हुए नहीं देख रहे और वो उसके अंदर इंटरप्शंस डालते रहते हैं। यहाँ बात ख़त्म नहीं होती, बात आगे चले तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इन्होंने अपनी तकारीर में, आज की इस तकरीर में जिसका मैं हवाला दे रही हूँ, इसमें उन्होंने बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। इन्होंने पंजाबीज़म का जिक्र किया, इन्होंने पाकिस्तान की एथनिसिटीज़ को गालियाँ दी, जो कि मुझे किसी सूरत गवारा नहीं है। मैं ख़ुद पश्तून हूँ, मैं पुरजोर अल्फाज में इसकी मजम्मत करती हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, मगर मेरे पाकिस्तान से हर सिंधी, हर बलूची, हर पंजाबी मेरा उतना ही भाई है जितने मेरे घर में मौजूद मेरे 4 भाई हैं और हम लोग पठान हैं। मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि अगर मैं ख़ुद को पख्तून कहूँ तो मुझे पाकिस्तान की दूसरी एथनिसिटी से नफ़रत है, हरगिज़ नहीं। मेरे पंजाबी भाई को भी अगर कोई इस लफ्ज़ से, इस लक़ब से पुकारेगा, तो सबसे पहले मैं खड़ी होंगी, और हम सब पाकिस्तानियों को मिन हैसुल कौम खड़ा होना बनता है। आज आप अपने मुल्क की पार्लियामेंट में खड़े हो के पंजाबी को गाली दे रहे हैं, आप मुझे गाली दे रहे हैं, आप हर पाकिस्तानी को गाली दे रहे हैं। इन्होंने मंजूर पश्तीन से भी कहा कि आओ हमारे साथ खड़े हो जाओ, आप जिहाद करें, आप पाकिस्तान को ख़त्म कर दें सफ़ाई हस्ती से, या हम ख़त्म हो जाएंगे, जंग का ऐलान करते हैं, या पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए। इस सारे फसाद की जड़ पंजाबी है। यहाँ इनको बोलते हुए ये ख्याल नहीं आया कि यहाँ पर कितने ही अच्छे इनके अपने सिफारत खाने में मौजूद लोग हैं। यकीन जाने कि बहुत अच्छे लोग हैं। इनमें हमारे ज़ाती तौर पर बहुत से दोस्त हैं जो कि अफ़गानिस्तान की एम्बेसी में मौजूद हैं। वो कतन इस किस्म की बातें नहीं करते। वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में जो भी मसाइल हैं वो उनको ख़त्म करना चाहते हैं। इसमें 2-3 बहुत अच्छे लोग हैं, एबल वज़ीरी हैं, रोहित हैं, उनके मुँह से आप कभी भी अगेंस्ट पाकिस्तान को लफ्ज़ नहीं सुनेंगे। जो एम्बेसडर सफ़ीर साहब हैं, काबिल एहतराम हैं, अली खेल साहब, उनका मैं यकीनन जिक्र यहाँ करना चाहूँगी। हम जब भी गए हैं, उन्होंने कभी हमारे सामने पाकिस्तान मुखालिफ कोई बात नहीं की, बल्कि हमेशा ये तासुर मिला हमें कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान में तमाम फासले ख़त्म होने चाहिए। यहाँ दूसरी बात काबिल ज़िक्र ये है कि इन्होंने अमेरिका के ऊपर भी अटैक करने की बात की। अमेरिका वो है जो ऑलरेडी जा रहा है ख़ित्ते से, पीछे बहुत मसाइल हैं, छोड़ के जा रहा है, उसको परवाह नहीं है कि वो क्या, उसने क्या करना है बाद में।
وہ ریلیکس کرنے جا رہے ہیں, ان کو یہ بھی پرواہ نہیں ہے یہاں کتنے لوگ مرتے ہیں. اب آپ ان کے خلاف جنگ کا اعلان کریں, 20 سال میں کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اتنے آپ مرد کی اولاد تھے تو آپ نے ان کے ہوتے ہوئے اعلان کرنا تھا یہ. اب تو وہ جا رہے ہیں, کیا فائدہ؟ یہ تو وہی ہے کہ سانپ نکل گیا آپ لکیر پیٹتے رہے. لیکن دوسری بات یہ کرتے منظور پشتین سے مدد مانگتے ہیں, عثمان کاکڑ کی شہادت کا حوالہ دیتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں کبھی کیا کہتے ہیں, پاکستان کے اندرونی معاملات میں جان بوجھ کر ہاتھ مارتے ہیں تاکہ پاکستان کے معاملات خراب ہوں اور جس قدر ہو سکے ڈس انفارمیشن پھیلائی جا سکے. ان پیس اسپوائلرز کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ پاکستان کی جانب بالکل ایسا نہیں ہے کہ پشتون جو ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے انٹرنیشنل بارڈر کو نہیں مانتے. اسلام آباد اور کابل اس بارڈر کی ریکگنیشن کے بعد دو ریالٹیز ہیں, اس کو افغان جتنی جلدی تسلیم کر لیں اتنا ہی اچھا ہوگا, ورنہ یہ معاملہ بہت خرابی کی حد تک جائے گا. یہاں پہ پھر وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ طالبان سے میری گزارش ہے کہ وہ میرے بھائی ہیں. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ طالبان کے خلاف جنگ کرنی ہے, دوسری جانب آپ طالبان سے کہتے ہیں کہ آؤ افغان نیشنل سیکیورٹی والوں کے ساتھ مل جاؤ, ان کے فوجیوں کے ساتھ, اور پاکستان اور امریکہ کے خلاف جہاد کرو اور پاکستانی مزدوروں کو مارو. پھر جب یہ بیان ان کا اب اس کے اوپر ریاکشن آیا بہت شدید, تو اب کچھ ان کے چاہنے والے جو پاکستان میں موجود ہیں وہ اس بیان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کریں کہ پاکستانی مزدور تو افغانستان کی اصطلاح میں ان لوگوں کو کہتے ہیں جو طالبان کے بھیس میں جنگ لڑ رہے ہیں. یعنی آپ ملاحظہ کریں کہ اس قدر اب لیول آ گیا ہے ان لوگوں کا جو پاکستان سے بھی پاکستان میں رہتے ہیں, پاکستانی ہیں, مگر وہ نمک حلال کر رہے ہیں افغانستان کے کچھ لوگوں کا. سب افغانیوں کا میں ذکر نہیں کروں گی, بہت معصوم لوگ بھی ہیں اس کے اندر جو اسی وجہ سے مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اور اس ممبر آف پارلیمنٹ کی آدھی سے زیادہ فیملی باہر کے ملکوں میں ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا کیا سٹیک ہے یہاں پہ. ان کے اس بیان کے بعد یہاں 30 لاکھ سے زائد افغان باشندے بستے ہیں. اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا جائے غصے میں, ایسے ہی جیسے مجھے غصہ آیا, میرے جیسے کتنے لوگ ہوں گے جن کو اپنے پاکستان کے اوپر گالی برداشت نہیں ہوگی, اپنے پنجابی کے لیے گالی برداشت نہیں ہوگی, کیا وہ اس چیز کے اوپر اشتعال میں نہیں آئیں گے؟ دو طرفہ تلوار پر چلا دیا ہے پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو انہوں نے, اور یہ بھی نہیں سوچا کہ کتنا خوفناک نتیجہ اس کا برآمد ہو سکتا ہے. یہاں اب آگے میں آپ کو ان صاحب کا تعارف بھی دیتی ہوں کہ ان کے کیا سٹیکس ہیں. ان کا وہی حال ہے جو کہ یہاں پاکستان میں علی وزیر کا ہو سکتا ہے. بس سٹینڈ لے لو, ناجائز قبضے کر لو, زمینوں پہ قبضے کر لو, لوگوں کے گھروں میں گھس کر تشدد کا نشانہ بناؤ, زبردستی ان سے ملکی اداروں کے خلاف نعرے بازی کرواؤ, اور کوئی کام نہیں ہے. پارلیمنٹ کا ایک فلور ان کو ملا ہوا ہے جہاں انہوں نے مسلسل تقاریر کرنی ہے اور اس کا غلط استعمال کرنا ہے. ایتھنیسٹی کے نام پہ, پشتون کارڈ کے نام پہ عوام کو ڈیوائیڈ کر رہے ہیں, جبکہ دیکھا جائے تو افغانستان کے اپنے ایتھنیسٹی کے لیڈران کا کہنا ہے کہ افغانستان میں بہت کم اکثریت ہے پشتونوں کی جو کہ اس ڈیورنڈ کے قصے کو مانتی ہے. باقی اکثریت مان چکی ہے کہ کابل اور افغانستان کے درمیان ایک انٹرنیشنل بارڈر ہے اور وہ ہو چکا, اب اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکتا. عبدالرؤف شپون صاحب انہوں نے یہ اسپیئر پارٹس کا کاروبار کرتے ہیں, اور ان کے ایک بھائی بھی ہیں جن کی ماشاءاللہ پاک افغان جو سرحد ہے تورخم, وہاں ایک دکان بھی چلاتے ہیں, اور تو اسپیئر پارٹس کے حوالے سے ان کا مین بزنس ہے. اس کے علاوہ ہی از فرام چپرہار, یہ ان کے مسلم یار کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں, کسی تعارف کی وہ محتاج نہیں ہے. یہ منشی غلام ہاؤسنگ سوسائٹی کابل میں جو ہے نیئر مزار بس سٹینڈ جہاں یہ رہتے بھی ہیں اور یہ سوسائٹی بھی یہ اون کرتے ہیں. تو یہاں سے اونر آف ہاؤسنگ سوسائٹی مطلب ایک صاف قصہ ہے اس کا کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک جو ہے وہ بظاہر تو اپوزیشن میں بیٹھا ہوگا یا گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوگا, مگر وہ گورنمنٹ کی بینیفیشریز میں سے ہے. یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس کے کہنے پر یہ بیانات دیے, اور جس کے کہنے پر بیان دیے وہ پہلے ہی اپنے بیگز تیار کر چکا ہے. اس میں قطعاً افغان سفارتکاروں کا یا پاکستان میں بسنے والے افغان پناہ گزینوں کا کوئی قصور نہیں ہے. میری درخواست ہوگی کہ ان کو نشانہ بالکل نہ بنایا جائے, ان سے اس قسم کے معاملے پر بات نہ کی جائے. مگر ہاں, سوشل میڈیا پہ وہ افغان صحافی جو جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں یا جو غلط جھوٹا نیریٹو پیش کرتے ہیں ان کو ضرور آڑے ہاتھوں لیجیے گا. یہاں پہ کابل میں ان کی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی کے علاوہ اب ذرا چلتے ہیں پاکستان کے اوپر اٹیکس کی. پاکستان کے اوپر اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اس سارے بیان کے بعد پاکستان کے ڈپلومیٹس کی سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں پڑ چکی ہے. ہمارے سفارت خانے کا جو عملہ ہے
اور ان کی جو سیکیورٹی جو کہ پاکستان کی حکومت ہی تعینات کرتی ہے ان کو براہ راست، جو مین لینڈ سیکیورٹی ہے ان کو خطرہ ہے، ان کے لیے جان کا خطرہ بہت حد تک بڑھ چکا ہے، کیونکہ ان کا یہ بیان پورے افغانستان میں سوشل میڈیا کے ذریعے ضرور پھیلایا گیا ہے، اور ایک اشتعال انگیزی جو ہے اس کی لہر ایک عام اور سادہ لو افغان جو ہے اس کو نہیں پتا کہ ان کے دماغ سے اور ان کے دل سے اور ان کے جذبات سے کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ یہاں پہ ڈیٹیلز اگر شیئر کریں، پاکستان ایمبیسی کابل 1995 جب طالبان نے ٹیک اوور کیا، اگر آپ یہ دونوں ٹائم لائنز کو دیکھیں تو نجیب دور میں اسی طرح کی تقاریر کی گئی تھی اور پشتون کارڈ کھیل کر کی گئی تھی، اور 2003 میں بھی ایک اٹیک اسی طرح پاکستان کی ایمبیسی پر آیا۔ یہ بھی وہ وقت ہے کہ جب رجیم چینج کا وقت تھا، اور حامد کرزئی بظاہر تو پاکستان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے تھے، مگر 2003-2002 میں ان کے بھی ٹیبل پر پڑے ہوئے کارڈ جو تھے بھارتی اشاروں پر بدلے جا چکے تھے۔ 1995 کی طرف جائیں، ایگزیکٹلی وہی ٹائم ہے، ایگزیکٹلی ویسی ہی تقاریر ہیں، ایگزیکٹلی وہی طریقہ واردات ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک موب کا پلان جو ہے وہ تشکیل دیا جا رہا ہے، خدا نخواستہ، اور اگر یہ ہوا تو یہ یاد رکھیں کہ پھر یہ سلسلہ بہت دور تک جائے گا۔ پاکستان کے کسی ایک شخص کو بھی ذرا بھی گزند پہنچتی ہے، یہ تکلیف پہنچتی ہے یا ان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، تو یہ سمجھیں کہ امن کا یہ سلسلہ نہ صرف ختم ہوگا بلکہ شاید پاکستان کو بہت سخت اقدامات لینے پڑیں گے، اور اس دن وہ تمام صحافی جو ابھی بھی یو ایس وڈرال کو سوویت وڈرال کے ساتھ تشبیہ دے رہے ہیں اور اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں، ان کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ سوویت وڈرال کے وقت نہ پاکستان کے پاس نادرا تھا، نہ بایو میٹرک سسٹم تھا، نہ سرحد پر باڑ تھی۔ سرحد کے اس 2600 کلومیٹر طویل سرحد کے اوپر باڑ اس لیے نہیں لگائی جا رہی کہ ہم بیٹھ کر تماشا دیکھیں گے، آپ نے اس سرحد کی حفاظت کا حلف اٹھا رکھا ہے، آپ نے اپنے ملک کی سرحدوں کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ اگر یہاں پاکستان میں موجود کچھ شرپسند عناصر، میں پاکستان کے لوگوں کو بھی کہوں گی کہ ان سے محفوظ رہیں، اگر انہوں نے افغانستان کی جانب موجود کچھ شرپسند عناصر کے ساتھ مل کر پشتون کارڈ کھیلنا بند نہ کیا تو وہی حال ہوگا جو کہ اس وقت کی رجیم کے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن اس مرتبہ پاکستان یہ صاف کہہ چکا ہے کہ نہ وہ طالبان کی سول حکومت کو مانتا ہے، نہ وہ کسی اور طاقتور سولو رجیم کو مانتا ہے، وہ کرے گا جو افغان عوام چاہیں گے۔ یہ میسج یاد رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ پاکستان کی کسی بھی عمارت، کسی بھی کونسلیٹ، کسی بھی ایمبیسی، سفارت خانے کے یا سفارتکار کے کسی بھی عملے کے کسی شخص کو نقصان پہنچتا ہے تو کابل حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی اور انہیں اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا، اس صورت میں کہ پاکستانی وزیر اعظم پہلے ہی بارڈر سیل کرنے کا کہہ چکے ہیں، اور اگر اب انہوں نے کوئی سخت اقدامات اٹھائے تو یہ تمام تر بیانات، یہ تمام تر چیزیں گواہ ہوں گی اور انٹرنیشنل کمیونٹی پاکستان کو اس میں بلیم نہیں کر سکتی۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان میں موجود تمام افغان پناہ گزین ہمارے پیارے بہن بھائی، ان کے لیے، سفارت خانے کے عملے کے لیے، سب کے لیے دعائیں، اور پاکستان کے وہ لوگ جو افغانستان میں ہیں ان کے لیے دعائیں کہ اللہ ان کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ آپ کو بھی اپنی امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔